إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ یہ کتاب جو ہم کھولنے جا رہے ہیں، اس کے عجائبات کا احاطہ کر لینا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جو شخص بھی اس کی طرف قدم بڑھائے گا، اس کے معجزات کو اپنے دلوں میں محسوس کرے گا۔ ایک عالم کا قول ہے کہ جب بھی وہ کہتے ہیں جب بھی قرآن کی تلاوت کے اوقات بڑھتے ہیں تو میرے وقت میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ تو جتنا بھی تم قرآن سے دور ہوتے ہو، اتنا ہی شیطان سے قریب ہوتے جاتے ہو۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بصارت سے محروم ہیں اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ قرآن کو دیکھ سکیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سماعت سے محروم ہیں، سننے سے محروم ہیں، اور شدت سے چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سن سکیں۔ تو ہم سے سوال ہے کہ اے وہ شخص جسے اللہ نے سماعت اور بصارت عطا کی ہے، تو ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے، کیسا تعلق ہے؟ بلا شبہ یہ بھی اس کتاب کا ایک معجزہ ہے کہ جب کوئی قرآن کو غور سے سنتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو یہ قرآن اسے گناہوں اور نافرمانیوں سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ صالحین کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم پر دنیا تنگ ہوتی تھی، مشکلات بڑھتی تھیں، تو ہم قرآن سنتے اور سمجھ کے تلاوت کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رزق، علم اور فہم کے دروازے وہاں سے کھولتے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دروازے ہمارے لیے بھی کھول دے، رزق کے دروازے، علم کے دروازے اور فہم کے دروازے۔ شروع کرتے ہیں سورہ یوسف سے۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ یوسف۔ بڑی منفرد سورہ ہے اور اس میں صرف ایک ہی واقعہ بیان ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں 111 آیات ہیں، 1961 ورڈز ہیں، 7207 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 12 رکوع ہیں۔ شروع ہوتی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یہ آیات کتاب المبین کی ہیں، یعنی جس کا انداز واضح ہے، بیان واضح ہے، مدلل ہے، سورج کی طرح روشن ہے، دل نشی کلام ہے، شاندار اسلوب ہے اس کا، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے یہ کتاب، انسان کی خوبصورت انداز میں رہنمائی کرتا ہے اور ہر زندگی کے ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس قصے کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی اسٹیمپ لگا رہے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب المبین ہی کی آیات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ویریفائی کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات جو تم شروع کرنے جا رہے ہو، یہ سورہ یوسف جو تم پڑھنے جا رہے ہو، یہ حقانیت اور صداقت سے بھرپور ہے۔ انا انزلناہ، اور بے شک
نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربیہ، یعنی ایسا قرآن جو عربی میں نازل کیا گیا، وہ بنا کر ہم نے نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی میں اتارا، سب سے فصیح زبان ہے، انسان کے جذبات اور احساسات کی سب سے بہترین طریقے سے اس کی تصویر کھینچنے والی ہے، اور اس زبان کی وسعت دنیا کی ہر زبان سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا تاکہ ایک ایک لفظ باریکیوں کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دے، اور کہا کہ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ، عقل والے وہ بات سمجھ جائیں جو ان کا رب ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو قصے کی ابتدا ہوتی ہے، نحن نقص علیک، ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، احسن القصص، احسن القصص، بہترین قصہ، نحن اور نقص دونوں جمع متکلم کے صیغے ہیں، دو مرتبہ ہم کی تکرار کی گئی ہے، پڑھنے والے کو تاکید کے ساتھ احساس دلایا جا رہا ہے، پڑھنے اور سننے والے کو، کہ یہ جان لو کہ یہ قصہ کون بیان کر رہا ہے، نحن ہم، نقص ہم بیان کر رہے ہیں، خالق کائنات، مالک کل املاک، شاہی انداز ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ لاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ہر کام اس کی ایک الگ صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس میں یہ صفت، جس میں ہر صفت، اس کی ہر صفت کمال کے ساتھ موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حیثیت کا اظہار کرنے کے لیے یہ ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ جہاں چاہتا ہے اپنے لیے واحد کا صیغہ لاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے جمع کا صیغہ لاتا ہے۔ تو علم کامل رکھنے والا رب ہے، وہ ہمیں اپنے علم کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سورہ یوسف احسن القصص ہے، یعنی قرآن کی تمام صورتوں سے زیادہ احسن سورہ۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ اپنے عزیز و قارب بھی ظالم بن جاتے ہیں، اور لوگوں کے ظلم پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایمان والے اس کرپٹ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں، اس کی بھی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ خاندان میں حاسد بھی ہوتے ہیں، برا چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ان سے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اس پورے قصے میں سورہ، یعنی اس جو سورہ یوسف میں، پوری سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہری حسن کے بارے میں ہم نہیں پڑھیں گے کہ وہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھے، لیکن اللہ کے نزدیک باطنی خوبصورتی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے گناہوں سے دور ہوا جاتا ہے، اللہ کا ڈر کس طرح انسان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ پھر دو نامحرموں کا آپس میں دوستی یا محبت کا کوئی تعلق نہیں ہو، ایسا تعلق انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے، اور جب انسان گرتا ہے تو پھر گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو اس سے پہلے اس قصے کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، بس اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے جو بتا دیتے تھے وہ بات ہمارے نبی کی علم میں آ جاتی تھی۔ قصہ شروع ہوتا ہے، اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے کہا، لی ابی ہی اپنے باپ سے، انی رائیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر،
کہ میں دیکھ رہا ہوں، بے شک میں نے 11 ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے، یعنی خواب میں، اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھے، ان کی عادتیں بچپن سے ہی بالکل مختلف تھیں، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد بھی اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان سے زیادہ گہری نظر کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے میں بہت بہترین صفات ہیں، اور انہیں یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے وہ بیٹے ہوں جن سے اللہ تعالیٰ ان کی ان کی وراثت نبوت کو آگے بڑھائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کی اس صفات کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو منع کیا، قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک۔ اب اس میں ایک چیز دیکھیے، پہلے باپ کے بات کرنے کا انداز بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور بیٹے کے بات کرنے کا انداز بھی بتایا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی اور کو خواب سنانے کے بجائے نہایت خاموشی سے اپنے والد کو آ کے یہ خواب سنایا، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے باپوں سے ایسی باتیں ڈسکس نہیں کرتے، تو ایک انوائرمنٹ بھی بتائی جا رہی ہے کہ بچے کا تعلق ماں باپ سے کیسا ہونا چاہیے، آپس میں ٹرسٹ ہونا چاہیے، فرینڈ شپ محبت ہونی چاہیے، کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو اپنا دوست سمجھیں، اور جب پیرنٹس دوست نہیں بنتے تو پھر بچے دوسروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ دوست ان کو ہر راستے میں گائیڈ کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے گائیڈ کرتے ہیں۔ تو بچوں کو وقت دینا، ان کی باتیں سننا، ان کے مسائل کو ڈسکس کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے ان کی شیئر کرنا، ان کی باتوں کو غور سے سننا، یہ سب ضروری ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جب انہیں اس خواب کا پتہ چلا تو انہیں اس کی تعبیر کا علم ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ تو تربیت کا بھی ایک یہ انداز ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ان کے اندر بڑائی کا کوئی احساس پیدا نہ ہو، ان کی شخصیت میں عاجزی ڈیولپ ہو، بچپن سے کوئی خود پسندی کی کیفیت نہ ڈیولپ ہو، ان کو جھک کے رہنا سکھانے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیسے بات کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں لی ابی ہی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو وہ کہہ رہے ہیں قولا قولا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تم یہ بات اپنا جو خواب ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا، بتانا نہیں، اللہ اخوتی کا، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، فیقید فیقیدوا لک کیدن، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانتے تھے، اسی طرح اپنے 10 بیٹوں کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ تو اگرچہ وہ ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، یہ 10 بیٹے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے یہ، اور ان کے اندر اپنے باپ کی بہت کم خوبیاں پائی جاتی تھیں، تو انہوں نے ان کو بہت پیار سے حکمت سے سمجھایا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر صاحب نعمت جو ہے وہ حسد کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعمت ملنے والی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں چاہا، اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ برائی نہیں کر رہے اپنے بیٹوں کی، کہ کہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں ان کی طرف سے کوئی برائی نہ آئے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی چالیں چلیں، ان کی طرف سے بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اپنے لشکر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، کھلا دشمن ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو کامیاب کرنے میں چھپانے سے مدد دو، یعنی جب تک جو پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر پائپ لائن ہوں تو تب تک ان کو ڈسکس نہ کرو اوپنلی، ہر ایک سے ڈسکس نہیں کرو۔ اور خوابوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ خواب بیان کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہر ایک سے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو وہ اس کے سوا کسی سے بیان نہ کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور جب ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے، اور کسی سے اس خواب کو بیان نہ کرے تو وہ خواب اس کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، 7044 اس کا نمبر ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ کوئی برا خواب دیکھو تو اپنی کروٹ بدل کے لیٹ جاؤ، مسلم کی حدیث ہے، 2262 اس کا نمبر ہے۔ تو انہوں نے منع کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا، اور یہ بھی بتایا کہ اس طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں، یعنی سمجھنا سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا۔ لقد کان فی یوسف وإخوتہ آیۃ للسائلین، آیت 7 ہے۔ بلا شبہ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس واقعے میں بہت سے اسباق ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، عبرت ہے۔ تو یہاں سے قصے کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ اس قولوا لیوسف و اخوہ احبا احبو الی ابینا۔ اب یہ جو ہے، یہ جو یوسف علیہ السلام کے 10 بیٹے ہیں، یہ ایک جگہ جمع ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے اس وقت کو یاد کرو کہ جب برادران یوسف کہہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور بے شک ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے، ایک کھلی ہوئی گمراہی میں، مطلب باپ کے لیے اچھے ورڈز نہیں یوز کر رہے۔ تو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور انہوں نے خود ہی ایک فرد جرم عائد کر دیا، یوسف علیہ السلام کا ایک جرم تجویز کر دیا کہ انہیں ان کا باپ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ جرم تھا تو ان کے والد کا تھا، یہ حضرت یوسف کا تو کوئی جرم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں اس بات کا کہیں اشارہ نہیں ملتا کہ یعقوب علیہ السلام نے کوئی غلطی کی تھی اور وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے تھے اور اپنے دوسرے بچوں کو زیادہ نہیں چاہتے تھے۔ اگر ایسی غلطی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور کریکشن کرتے۔ انبیاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا بھی احساس دلاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی ذکر نہیں آیا، بلکہ یہ بچے جو تھے، یہ جو 10 بیٹے تھے، یہ زیادہ، یعنی ان کی نیچر ایسی تھی۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس آیت سے ان کی نیچر کا کہ ان کے اندر جیلسی ہے، حسد ہے، اپنے والد کے لیے بغض بھرا ہوا ہے ان کے دل میں، اور بات کرنے کے انداز میں بھی بہت بدتمیزی ہے، عزت نہیں کرتے ہیں یہ اپنے والد کی، اور کہہ رہے نحنو عصبہ، سب کے سب اکٹھے ہو گئے اس باتوں میں، بدتمیزی میں، اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے، اور غیبت بھی کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے والد کی۔ تو سب اکٹھے ہو کے ڈسکس کر رہے ہیں، ایک خفیہ اسٹریٹجی طے کی جا رہی ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ یہ ہیں، اور
یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہمیں ہٹانا ہے۔ تو اس آیت میں کس طرح وہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کتنے پیار سے اپنے باپ سے بات کرتے تھے، یا لیابتی، جو انہوں نے جو وہ بات کر رہے تھے کہ یا ابتی، کہ اے میرے پیارے ابا جان، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں ان ابانا لفی دلال مبین، یہ تو بالکل بہکے ہوئے ہیں، بالکل گمراہی پر ہیں، کھلی غلطی میں مبتلا ہیں۔ تو دونوں کے انداز میں کتنا ڈفرینس ہے، کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، جس سے ان کی تربیت پتہ چل رہی ہے، ان کی صفات پتہ چل رہی ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر والدین دیندار ہوتے ہیں تو ان کو وہ بچہ زیادہ پیارا لگے گا جو نیک ہو، نمازی ہو، فرما بردار ہو، خدمت گزار ہو۔ تو اپنی غلطی محسوس نہیں کر رہے کہ والدین ہم سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے والد ہم سے کیوں ناراض ہیں، بس ان کو ہی بلیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اب ہم بھی وہ کام کریں گے، دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں، ہم بھی وہ کام کریں گے، ہم بھی والدین کی ہر بات مانیں گے، ہم اپنا اخلاق بہتر کریں گے۔ اور والد سے ڈائریکٹلی ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے بات کر رہے ہیں، غیبت اور سازش دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اب حسد جو ہے وہ ابل رہا ہے ان کے دلوں میں، پھر اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر کے ساری غلطی جو ہے وہ والد کے ذمہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اب یہ اکٹھے بیٹھے جو ڈسکشن کر رہے تھے، تو اس ڈسکشن کا فیصلہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اقتلوا یوسفا، ایسا کرو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اب اترہو اردن، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کہیں پھینک دو کسی زمین پر، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا، یعنی تمہارے والد صاحب کی توجہ صرف تمہارے لیے رہ جائے گی۔ وجہ مانی چہرہ، تو اور چہرے کے ساتھ توجہ ہوتی ہے، یعنی والد کے ساتھ جو محبت یہ جس میں شراکت نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا کانٹا ہی نکال دو کہ وہ والد جو ہیں وہ تمہارے ہو جائیں۔ حسد نے انہیں ایسے اندھا کر دیا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جب اگر وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیں گے تو ان کے والدین پہ کیا گزرے گی، انہیں کتنا صدمہ ہوگا۔ اور بھائی سے بھی ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، پیٹ بھی انسان رکھتا ہے اپنے گھروں میں تو اس سے کتنی محبت ہو جاتی ہے، اور یہ تو بھائی ہے۔ انتہا درجے کا حسد نظر آ رہا ہے، نفرت نظر آ رہی ہے، پتھر دل ہیں، خود غرض ہیں۔ مومن تو جانور کو بھی تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، اور یہ اس قدر بے رحم ہے کہ بھائی کے لیے بھی کوئی رحم دلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ کسی انسان کو قتل کر دینا کتنا بڑا فیصلہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو بس اپنی ذات کی شیدائی ہیں، کردار میں ایسی برائیاں ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے والد جو نبی بھی ہیں وہ ان سے بہت زیادہ محبت کریں، انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کریں ہر بات پہ۔ تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، چلو اب یہ قتل کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ تم لوگ نیک بن جانا۔ اتنے بڑے جرم پر بھی ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کر رہا، کہہ رہے ہیں کہ بس اس پر بھی اس کو یہ تسلی دے رہے ہیں اپنے ضمیر کو کہ بس جب یہ قصہ ختم ہو جائے گا تو پھر تم لوگ نیک بن جانا۔ یہ جو ہے یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کو گناہ میں مبتلا کر دے، اور گناہ میں مبتلا کر کے پھر ان کو تسلی دے دے اپنے آپ کو کہ بھئی ابھی گناہ کر لو اور پھر بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔
اور کیا پتا کہ توبہ کا موقع بھی ملے یا نہ ملے، اس سے پہلے ہی موت آ جائے۔ قولا، آیت 10، قولا قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسفا، کہ ایسا کرو تم یوسف کو قتل نہیں کرو، وَأَلْقُوهُ، اس کو پھینک دو، فی غیابت الجبی، تم ایسا کرو کسی اندھے کنویں میں اس کو پھینک دو کہ کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا۔ یعنی اگر تمہیں راستے سے ہٹانا ہی ہے یوسف علیہ السلام کو تو ایسا کر لو، اگر تم کرنے ہی والے ہو تو۔ تو اب یہ ان کے بھائیوں میں سے ایک جو تھوڑا فطرتاً تھوڑا بہتر تھا، رحم دل تھا، تو انہوں نے جب انہیں حد سے گزرتے دیکھا تو ایسا مشورہ دیا کہ جسے وہ قبول بھی کر لیں اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے طرفدار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قتل نہ کرو، قتل تو بہت بڑا جرم ہے، اس کو کہیں اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اس سے تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تم اپنے والد کی نگاہوں میں اب محبت پانے میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں اپنے والد کی محبت بھی مل جائے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا قالو، یا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، تجھے کیا ہے، تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب دیکھیے بات جو ہے وہ کیسے شروع کی جا رہی ہے، بلیم ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، حضرت یعقوب علیہ السلام ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اصل میں مرحلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ ساتھ لے کے کیسے جائیں، کیونکہ ان کے والد تو ان کو لے کے جانے نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی کوششیں کر چکے ہیں، مگر ان کے والد نے اجازت نہیں دی، اور والد ان کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ہوں گے اس معاملے میں کہ انہیں پتہ ہے وہ کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنے خیر خواہ ہیں یوسف علیہ السلام کے، انہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ یہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو بعض اوقات انسان کو خاندانی سیاست کو فیس کرنا پڑتا ہے، آپ کچھ بھی کر لو لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، تو لوگوں کے شر کو حکمت سے ڈیل کرنا قرآن سکھاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بات ہی شکایت سے شروع کرتے ہیں، اپنی ہر چیز کی کا بلیم بھی دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہ 10 کے 10 بھائیوں نے کہا، اب یہ منت سماجت میں لگے ہوئے ہیں، خوش آمد میں دھوس دھاندلی کا حملہ کا حربہ استعمال کر کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کرنے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ذرا ادب کے ساتھ ذرا منت کر کے بات کی، یا ابانا آپ ہمارے باپ ہیں، اس سے قریب تر رشتہ کون ہوگا، یعنی رشتے کو درمیان میں لا کر تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر ڈالا۔ پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کا اتنا خیال کرتے ہیں، ہم تو اتنا خیر خواہ ہیں، لیکن آپ نہیں ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے۔ اور کبھی وہ ذرا سا گھومنے پھرنے چلا جائے، ذرا جنگل میں جا کر اس کو سیر و تفریح کا موقع تو ملتا ہی نہیں ہے، تو کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ ذرا جنگل کے پھل وغیرہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، کودے گا، خوش ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں، یعنی جنگلی جانوروں وغیرہ سے ڈر رہے ہیں، تو آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں کہ ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو نہایت تاکید کے ساتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انا لہو لناصحون، ہم اس کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، قولو، کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تو بلا شبہ ہم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، یعنی پھر ہماری قوت کس دن کام آئے گی، ہم تو 10 مضبوط جوان ہیں۔ اب جب اتنا انہوں نے اصرار کیا تو یعقوب علیہ السلام ان کے اصرار کے سامنے بے بس ہو گئے، کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی احتیاط کام نہیں آ سکتی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو خواب میں جو منزلیں دکھائی گئی تھیں، جو بلندی، جو عروج دکھایا گیا تھا، اس تک بھی پہنچنا تھا، تو قدرت اس کے اسباب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ بلندی پر
کٹھن راستوں سے گزرے بغیر نہیں جایا جاتا، بلند مقامات پر پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنی ہوتی ہے، مشکلات اٹھانی ہوتی ہیں، مشقت کرنی ہوتی ہے۔ یہ بلندی کوئی آسانی سے نہیں مل جاتی، کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ تو پھر یہ جب سب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، انہوں نے طے کر لیا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے، لے کے گئے۔ پھر پھر وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہوتے ہی روتے ہوئے آئے، یعنی یہ سب کام ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب باپ کے پاس آئے ہیں۔ اور اچھا، اندھیرا کیا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد انہیں دن کی روشنی میں باپ کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ دن کے وقت چہرے کے اثرات، جسم کی کیفیت، زبان کا لڑکھڑانا، یہ سب کچھ ظاہر کر دیتا۔ تو اس لیے وہ عشاء کے وقت باپ کے پاس آئے، اور اکثر جرم جو ہیں وہ اندھیرے میں کیے جاتے ہیں، اور اندھیرا انہیں چھپانے کا سبب بنتا ہے۔ تو یبکونا، روتے ہوئے آئے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ ایک عالم کا قول نظر سے گزرا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے رونے کے بعد ہمارا اعتبار رونے والوں سے اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کون سچا رو رہا ہے اور کون جھوٹا رو رہا ہے۔ اور ایک اور بھی قصہ جو تاریخ میں گزرا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کوفی جو ہیں وہ بہت رو رہے تھے، تو خود ہی قتل کیا، اور جو ہے وہ خود ہی قتل کا انتظام کیا اور خود ہی رو رہے ہیں۔ تو ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ ہم دوڑ کے مقابلے میں آگے نکل گئے تھے، دور نکل گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ الذئب کا الف لام تخصیص کے لیے نہیں ہے، جنس کے لیے ہے۔ تو یعنی کوئی بھیڑیا اسے کھا گیا، تو ساتھ ہی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے والد پر چڑھائی بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے اوپر بھروسہ تو کرتے نہیں ہیں، ہماری بات کا اعتبار تو کرتے نہیں ہیں، چاہے ہم بالکل ہی سچے ہوں۔ لیکن ایک سننے والا ضرور یہ سوچتا ہے کہ بھیڑیا جو ہے وہ انہیں ہڈیوں سمیت ہی کھا گیا، اس نے ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، بس پورا کا پورا کھا گیا، سالم تو نہیں نکل گیا ہوگا نا وہ؟ یہ تو بچا کچا جسم بھی واپس نہیں لائے، اور نہ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے وہ انہیں دفن کر دیا ہے۔ لیکن ایک کام انہوں نے کیا کہ وہ آیت 18 میں آتا ہے کہ وہ اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا کر لے کے آ گئے، کسی جانور وغیرہ کا خون جو ہے وہ قمیص پہ لگا کے وہ قمیص لے کر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام کو مزین بنا دیا، یعنی ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کوئی باڈی ان کی واپس نہیں لے کر آئے، دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اب یہ قمیص کے اوپر خون لگا کے لے کے آئے ہیں، اور قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی بھی نہیں ہے۔ تو والد جو ہیں ان کے بہت کچھ سمجھ گئے کہ یہ کہانی جو ہے یہ گڑی ہوئی کہانی ہے، تو کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ یعنی جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے، تم نے یہ گڑھ لیا ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے کوئی بات خوشنما بنا دی ہے جو تم کر گزرے ہو۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم جو کر کے لائے ہو، یعنی اس سے پہلے کی آیات میں آتا ہے عالم الغیب تو نہیں ہے، لیکن کہا فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، تو کہا میں اچھا صبر کروں گا، خوبصورت صبر کروں گا، اور اللہ ہی ہے جس سے اس میٹر میں مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو اولاد کی اتنی بڑی کوتاہی ہے مگر صبر کر رہے ہیں، وقار کے ساتھ، بزرگی ہے، ٹھہراؤ ہے، اور دونوں طرف اولاد ہے۔ اب کیا کریں، ایک بیٹا تو چلا گیا، اب ان کو بھی کھو دیں، کوئی واویلا نہیں کیا کہ ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہی اچھے تھے۔
तुम लोग तो मर जाते, कहीं तुम नजर नहीं आते, कोई बद्दुआ नहीं नजर आ रही, कोई ऐब नहीं गिनवाए जा रहे। और ना ही बाद में पेरेंट्स गलती करते हैं जो ऐसा करते हैं कि अपनी औलाद की गलतियां बार बार रिमाइंड उनको कराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, शर्मिंदा करते रहते हैं, लानत मलामत करते रहते हैं। तो कोई ताने नहीं, बस कहा मैं खूबसूरत सब्र करूंगा। फिर यहाँ पर कमीज का तस्करा हुआ है। अहले इल्म कहते हैं कि इस सूरा में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज का तस्करा 3 दफा हुआ है, और हर दफा उसका एक अनोखा ही असर है। अभी जो पहला तस्करा हुआ, इसमें ये खून आलूद कमीज है, जिसके नतीजे में रो रो के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई खत्म हो गई इस कमीज को देख के। और दूसरी दफा जब तोहमत और दस्त दराजी हुई थी, तो उस यानी इस कमीज को देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरी करार दे दिया गया था। और तीसरे तीसरे टाइम में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू आई थी, तो और याकूब अलैहिस्सलाम पर वो कमीज को टच की गई, उनकी आंखों पर डाल दी गई, तो उनकी बीनाई वापस आ गई थी। तो ये कमीज जो है, इसका कुछ कुछ मोजज़ाती सा असर लग रहा है। तो अल्लाह ताला की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एहसान ये हुआ कि काफिले वालों की तवज्जो कुएं से पानी लाने की तरफ हो गई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकलने का मौका मिल गया। यहाँ ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने डोल लटकाया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें उस डोल को पकड़कर ऊपर आ गए। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले तो अहले काफिला बहुत खुश हुए, और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया, अपने सामान में छुपा लिया, और किसी को खबर नहीं होने दी। और फिर इन लोगों ने, काफिले वालों ने क्या किया, वशरहू, उन्होंने उनको बेच दिया, थोड़ी सी कीमत में, चंद गिने हुए दिरहमों में बेच दिया। वकानु फीही मिन जाहिदीन, और वो इसमें कुछ रगबत रखने वाले नहीं थे, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस बात में। वो जल्द से जल्द उनसे खलासी हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स हमें पकड़ ले इस जुर्म में। पूरा टाइम यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा के रखना भी मुश्किल था। तो बस जो मिल गया वो उन्होंने ले लिया। फिर अब खरीदा किसने? जिस शख्स ने उसे मिस्र से खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा कि इसकी रिहाइश बाइज्जत रखो, हो सकता है कि ये हमें फायदा दे, या हम इससे अपना बेटा बना लें। और इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस जमीन में जगह दी, और ताकि हम इससे बातों की असल हकीकत में से कुछ सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अब ये कौन शख्स था, इसके नाम का तज़किरा नहीं किया गया, इसके ओहदे का भी जिक्र नहीं किया गया, और ना ही इसकी बीवी के नाम का तज़किरा आया है कुरान में, कहीं कोई जिक्र नहीं आया, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं था। और ये जो जुलेखा नाम है, ये इसराइली रिवायात में मिलता है, कुरान में कहीं इसका तज़किरा नहीं हुआ। आगे चलकर मिस्र की औरतों ने अजीज के लक़ब से इस शख्स को मुखातिब कर रहे हैं। यही लक़ब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी बाद में इस्तेमाल हुआ। तो ये पता चल रहा है कि ये मिस्र के कोई बादशाह हैं, या कोई वजीर हैं, बहरहाल कोई बड़ा ओहदा रखते हैं। तो ना अपनी बीवी से कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाइश का बहुत बाइज्जत तरीके से इंतज़ाम करो, उनका इकराम करो, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल करो। और कह रहे हैं कि हम इससे अपना बेटा ही बना लें। ये भी पता चल रहा है कि इससे ये बात पता चल रही है कि इनके यहाँ औलाद नहीं है। फिर एक और चीज़ भी इसमें छुपी हुई है कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है ना कि ये जो मुंह बोले माँ बाप होते हैं, बहन भाई या बेटा बेटी, इस तरह मुंह से कह देने से नहीं बनते, ये जायज नहीं है इस्लाम में। कोई कोई सिर्फ मुंह के बोलने से कोई सगा बेटा नहीं बन जाएगा। तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरजमीन मिस्र में जगह दी, ताकि वो बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजार सकें। एक हुक्मरान के घर में रहकर वो ये देखें कि किस तरह से सरदारों की मजलिसें होती हैं, कैसे सियासत होती है, कैसे हुक्मरानी होती है। तो ये सब चीजें जो हैं वो
صحرا میں رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ ولما بلغا شدہ ہو، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے اسے بڑا حکم یعنی حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ انسان کے حالات کیسے بھی ہوں، اگر وہ دوسروں کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے، وہ نیکی پر اور اچھائی پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیتے ہیں، اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ صرف یوسف علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے کرم نہیں کیا، بلکہ ہر شخص جو احسان کے درجے پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ پھر اب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے ہیں، اور اس واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے، وراودته التي هو في بيتها۔ روادہ باب مفاعلہ سے ہے، نرمی اور ملائمت سے بار بار مطالبہ کرنا، پھسلانا، فریب سے غلط کام پر آمادہ کرنا۔ تو یہاں یہ باب مفاعلہ مبالغے کے لیے ہے کہ بار بار اس عورت نے، جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے بار بار ہر طریقے سے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا۔ یوسف علیہ السلام جب تک بچے تھے تو عزیز کی بیوی کی نظر الگ تھی، اس کی نظر میں شفقت تھی، لیکن اب جب جوانی آئی تو وہ نگاہ نہ رہی، اس کی نگاہ بھی بدل گئی۔ تو ترمذی کی ایک حدیث ہے، 2165 اس کا نمبر ہے، تو اس میں آتا ہے کہ عزیز کی بیوی غلط راستے پر اس کے غلط راستے پر چلنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی تھی، اور وہ حکم جو ہے وہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بھی ہے، کہ کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلی نہ ہو، ورنہ اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ تو اس سلسلے میں احتیاط برتنی ہے، مومنین کو بھی احتیاط برتنی ہے، مومنہ عورتوں کو بھی۔ اور پھر اسلام میں تو دیور کے ساتھ بھی تنہائی منع کی گئی ہے، اور کہا دیور تو موت ہے۔ تو کسی بھی نامحرم رشتے کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی میں، ایسا نہیں ہو کہ تنہائی میں دونوں اکیلے ہوں۔ پھر یہ دیکھیے، ان نفس ہی، اسے اس کے نفس نے پھسلایا۔ قرآن مجید کا بیان دیکھیے، اس کی پاکیزگی دیکھیے، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی برا کلمہ، کوئی بھی بیہودہ کلمہ، اب یہ دیکھیے کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی الفاظ ایسے نظر نہیں آ رہے جو کہ زبان ان کو ادا کرنے میں لڑکھڑائے۔ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ مقصد بھی پورا ہو گیا، بات بھی پوری اچھی طرح سمجھا دی گئی۔ پھر کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اور غلقت الابواب، غلق باب تفعیل سے ہے، عربی کا ایک ایک لفظ ایک حقیقت کی ایک الگ داستان بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ باب تفعیل میں آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو گیا کہ دروازے خوب اچھی طرح سے بند کر لیے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہر چیز موجود تھی، اور روکنے والی کوئی چیز موجود نہ تھی، اور راز فاش ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں بھی نہیں تھے جو انہیں بدنامی کا ڈر ہو۔ اور پھر مالکہ جو ہے وہ خود کہہ رہی ہے، تو سزا کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، جب ان کے سامنے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تو انہوں نے اس ذات کی پناہ مانگی جس کی پناہ ملنے کے بعد کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک پیغمبر کے لیے، ایک تقوی والے شخص کے لیے تکلیف دہ صورتحال تھی، اور تقوی جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تنہائی میں شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، یا جیسے آج کی زبان میں کہیے کہ انسان موبائل پہ، لیپ ٹاپ میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب اکیلا ہوتا ہے مومن، تب بھی وہ فحش کے قریب نہیں جاتا، بے حیائی کے قریب نہیں جاتا،
کیونکہ اس کے ساتھ تقوی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے مرد جو ہیں وہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے زیادہ سیلف کنٹرول رکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں یہ محرم اور نامحرم کی جو لمٹس ہیں، تو گیٹ ٹوگیدرز میں سیگریگیشن کی حد بنائی گئی ہے کہ جب کوئی بھی تقریب ہوگی، اکٹھے ہوں گے، تو خواتین الگ بیٹھیں گی اور مرد الگ بیٹھیں گے۔ اور پھر جب خواتین بات کریں گی تو ان کے بات کرنے کے انداز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے، اور ڈسٹینس سے بات کی جائے گی۔ اگر کوئی بات کرنی بھی پڑتی ہے تو ڈسٹینس کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اور پھر کوئی منہ بولے بھائی اور یہ میری بھابھی ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں، یا ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ مومن مرد مومن عورت پر یا کسی بھی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، اور نہ ہی عورتیں ہی مردوں کو گھورنا شروع کر دیں کہ ان کو گھورتے رہیں، ان پہ ڈسکشن ہوتی رہے، ان پہ کامنٹ پاس کرتی رہیں۔ کیونکہ اسلام جو ہے وہ پورا کا پورا سسٹم لے کے آتا ہے، پورا نظام لے کر آتا ہے کہ عورتیں پردہ کریں، اپنی اداؤں سے، اپنی لچھے دار باتوں سے، اپنے میک اپ سے، کپڑوں سے مردوں کو رجھانے والی نہ ہوں، وہ خوشبو نہ لگائیں کہ مردوں کی توجہ ان کی طرف ہو، اٹریکٹ ہوں، باہر جانے لگیں۔ گھر پہ خوشبو لگا سکتی ہیں، مگر ایسی جگہ، جب آپ کسی ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں پہ مرد بھی موجود ہوں گے، تو وہاں خوشبو لگانے سے منع کیا گیا۔ ہائی ہیل کی ٹک ٹک بھی نہ ہو کہ لوگ متوجہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا سسٹم بنایا، پوری ایک ایک چیز واضح کر دی کہ کیا خواتین کا رہنے کا طریقہ ہوگا اور کیا مردوں کے رہنے کا طریقہ ہوگا، تاکہ اس طرح کے فتنوں سے بچا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگی، اور یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ تیرے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اس کے خالص بندے، وہ بے حیائی سے دور رہتے ہیں۔ نامحرم مرد اور عورت ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو چھوئے۔ پھر جہنمیوں کی دو قسمیں بیان کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ایک وہ جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یعنی ٹراؤزر اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کی سلوٹیں نظر آ رہی ہیں، یا اتنی ڈیپ نیک ہے، یا یہ کہ کپڑے سی تھرو ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا مائل ہونے والیاں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو وہ اونچے اونچے جوڑے بنائے جاتے ہیں اور اس پر پھر اسکارف سیٹ کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے منع کیا گیا کہ اونچا جوڑا نہیں بنایا جائے۔ تو ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے آتی ہے۔ تو مومن عورتیں بھی سجتی سنورتی ہیں، ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ سج سنور نہیں سکتی، وہ میک اپ نہیں کر سکتی، لیکن وہ سجیں گی، وہ سنوریں گی، وہ میک اپ کریں گی، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے حسن سے نامحرم اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکتے۔ تو انہ ربی احسن مثوایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ جو ہے وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اس کی نافرمانی کر کے میں ظالموں میں شامل نہیں ہو سکتا، اور میں اس کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا عبد ہوں۔ اس نے میرے لیے اتنا اچھا انتظام کیا اور میں اپنے مالک کی خیانت کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، یعنی زنا ظلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔
تو زنا جو ہے وہ عورت پر بھی ظلم ہے، اس کے ہسبینڈ پہ بھی ظلم ہے، پوری انسانیت پہ ظلم ہے۔ خود یوسف علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر اگر تو نے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھے ان کے فریب سے نہ ہٹایا ہے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اور یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوئے نہیں تھے، لیکن خود ہی اس انوائرمنٹ سے خود ڈیٹیچ ہوئے۔ وہ تو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے تھے۔ پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی، وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ آگے یوسف علیہ السلام تھے اور پیچھے عزیز کی بیوی۔ یوسف علیہ السلام اس لیے بھاگ رہے تھے تاکہ وہ جلدی سے دروازہ کھول کے بھاگ جائیں، اور عزیز کی بیوی اس لیے دوڑی کہ وہ پہلے پہنچ کر انہیں دروازہ کھول کے بھاگنے نہ دے۔ تو یوسف علیہ السلام خود بھی فتنے کی جگہ سے بھاگے۔ فتنے کی جگہ بیٹھے رہ کر، وہیں پر ٹھہر کر فتنے سے بچنے کی دعا کرتے رہنا، اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ بھی دراصل اپنے نفس کی بات کو ماننا ہے۔ تو جلد سے جلد ایسی جگہ کو چھوڑنا ہے جہاں پر فتنے کے چانسز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان میں بیٹھ رہنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو جو شخص ان فتنوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا وہ اسے لپیٹ لیں گے، اور ایسے حالات میں جس کو بھی کوئی جائے پناہ ملے تو وہ اس میں چلا جائے۔ تو فتنوں پر اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے حدیث میں 7 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، جن میں سے ایک وہ ہوگا جسے کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ اس کا انکار کر دے۔ تو فاستبق البابا، دونوں دوڑے۔ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے دوڑے، اور وہ گناہ پہ روکنے کے لیے وہ عورت دوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولنے میں مدد کر دی۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے پیچھے سے قمیض بھی پکڑی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو روک لے، مگر قمیض پھاڑ کر بھی وہ روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تو یوسف علیہ السلام دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، ساتھ ہی وہ بھی ساتھ باہر نکلی۔ تو اچانک دونوں نے اس کے خاوند کو سامنے پایا۔ تو اللہ نے اب اب یہ اس کی محبت ساری جو ہے وہ ختم ہو گئی خاوند کو دیکھ کے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے فوراً چینج ہو گئی اور یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان کے ایک بچے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی شہادت دلوا کر انہیں باعزت بری کر دیا۔ پھر جب مصر کی عورتوں نے بادشاہ کی بیوی پر لعنت ملامت شروع کی کہ اس نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے وہ کیسے فدا ہو گئی، تو اس نے سب کو بلوا کے ایک دعوت کا اہتمام کیا، ان سب کو بھی بٹھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا۔ تو ان عورتوں نے پھلوں کو کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کے حسن کی تعریف کر کے ایک گناہوں کی انوائرمنٹ بن گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسی گناہوں کی انوائرمنٹ میں قید کو ترجیح دی، اور بادشاہ وقت نے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے ان کو قید کر دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، وہ قید خانے میں ان کے ساتھ 2 نوجوان داخل ہوئے۔ دونوں نے کہا بے شک میں، اب یہ اپنا خواب سنا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ماحول کیسا بھی ہو، مومن اپنی ذمہ داری نہیں بھولتا۔ وہ جو 2 نوجوان تھے، جو 2 قیدی ساتھی تھے، انہوں نے اپنے خواب سنائے۔ انہیں یہ نظر آ گیا کہ یہ محسن انسان ہے، بہت نیک شریف پاک باز ہیں۔ تو دونوں نے اپنا اپنا خواب بتایا کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ کہ ایک شخص نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پہ کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا
کیونکہ ماحول کیسا بھی ہو، مومن اپنی ذمہ داری نہیں بھولتا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی تبلیغ اور تعلیم کے فرض سے غافل نہیں رہے۔ انہوں نے کہا، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، اب قید خانے میں اکٹھے رہنے والے ساتھی ہیں، یعنی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہم ساتھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اصل ساتھی نہیں ہیں، کیونکہ اصل ساتھی تو، اصل تعلق تو ایمان کا تعلق ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے اور نہایت زبردست؟ تو یوسف علیہ السلام نے قید کے ساتھیوں کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ جو اتنی سورج چاند ستاروں کی تم پوجا کرتے ہو، وہ اتنے سارے رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا رب جو سب پہ غالب ہے اور زبردست ہے، کوئی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا؟ پھر اس کے بعد دونوں ساتھیوں کے جو خواب تھا اس کی تعبیر بتائی۔ جو خواب دیکھا تھا وہ تعبیر بالکل ٹھیک نکلی، ایک قیدی قتل ہوا اور پھر دوسرا رہا ہو کے بادشاہ کا خادم بنا۔ پھر اس کے بعد وہاں کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، تو وہ شخص جو کہ جس کا بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا اور وہ بادشاہ کے پاس جا کے خدمت کرے گا، تو وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے کہا کہ بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور کچھ خشک دیکھتا ہوں۔ اے سردارو، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو۔ تو وہ جو خادم تھا اسے یاد آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی بادشاہ کے اس خواب کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 7 سال پے در پہ کاشت کرو گے۔ صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ یہ بھی بتایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تو کہا 7 سال مسلسل کاشت کرو، جو کچھ کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھا لو۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یوسف علیہ السلام نے گندم کو گھن سے بچانے اور کیڑوں سے بچانے کا بہترین طریقہ بتا دیا تھا کہ ان کو اس کے سٹوں کے اندر رہنے دو۔ جو جدید محققین ہیں وہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، اور کا اللہ قلیلا مما تاکلون، یعنی ان خوشوں میں سے صرف اتنی گندم صاف کر لو جو کھانی ہے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکے۔ تو ان 7 سالوں میں آدمیوں کے علاوہ جانوروں کی بھی خوراک کے کام آ سکے۔ تو اسلام میں بھی ہمارے نبی نے بھی کم کھانے کی تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر زیادہ کھانا، یعنی انسان کو ضروری زیادہ کھانا ہے، تو پیٹ کے ایک حصے میں کھانا، ایک میں پانی، اور ایک سانس کے لیے ایک حصہ رکھو، یعنی اتنا زیادہ نہیں کھاؤ۔ پھر یہ بھی ساتھ بتایا کہ بہت سخت 7 برس آئیں گے، آیت 48 میں آ رہا ہے کہ جس میں کہ سب کچھ کھا لیا جائے گا جو رکھا ہوا ہوگا، مگر تم تھوڑا سا محفوظ رکھو۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ تو معلوم یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور جو 2 قیدی تھے وہ بھی مشرک تھے، ان کے خواب بھی سچے نکلے۔ تو کسی کا بھی خواب سچا ہو سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے جو تعبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو بادشاہ اس سے بہت امپریس ہوا، یوسف علیہ السلام کی رہائی کا فیصلہ کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو نبوت کا دائی ہو اس کا دامن کو داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ میرے بارے میں تحقیقات کرائی جائیں کہ جس بات پہ مجھے قید کیا گیا تھا اس میں بے گناہ ہوں یا نہیں۔ تو انہیں بے گناہ قرار دیا گیا، انہیں رہائی ملی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، تو انہوں نے یہ پیشکش کرنا مناسب سمجھی، کہا کہ مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ تو یہ پیشکش اس لیے بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اس ملک کے تمام اختیارات جب قبضے میں آتے تو وہ دین کا کام بہتر طور پہ کر سکتے تھے، شرک کی روک تھام کر سکتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، آیت 56 ہے
تو اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا کیا اور اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا، اور ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، عزیز بن گئے، ان کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق قحط پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹریٹجی کی وجہ سے بہت سارا غلہ ان لوگوں کے پاس، مصر والوں کے پاس جمع ہو گیا، اور ان کے بھائی بھی جو ہیں وہ غلے کی تلاش میں آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آؤ، ان سے کہا۔ اب یہ سب بھائی جو ہیں وہ اکٹھے جا رہے ہیں، تو ان کے والد نے کہا، اب یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے ان کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا تھا، لیکن وہ ان کو نہیں پہچانے۔ تو ان سے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ۔ اور اب جب بھائی جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے انہیں یہ حکم دیا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم پر اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ ہی کا حکم ہر چیز میں ہے، تو اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اور لازم ہے کہ اس پہ بھروسہ کریں سب بھروسہ کرنے والے۔ تو یہ کیوں کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نظر لگانے والے کی آنکھ میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسن کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کرتے تھے ان کے اوپر، اور دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل الشیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ نظر سے بچنے کی دعا ہے، کیونکہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو پھر جب یہ بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کے سامان میں، یعنی چھوٹے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا، اور اس کے بدلے میں ان کو رکھ لیا گیا کہ جو چھوٹے بھائی تھے ان کو اس کے بدلے میں رکھ لیا بادشاہ نے۔ تو اب بھائیوں سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ کتنا کتنا جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ بھی کہنے لگے یہ لڑکا ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا ستیلا بھائی ہے، اور اس کی خصلتیں جو ہیں وہ اس کی ماں سے آئی ہیں، اور اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو یہ تو اس کے دودھ کا اثر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی، دلی اذیت ہوئی، مگر وہ دل میں ہی اس کو پی گئے۔ دل میں کہا کہ اپنے دل میں کہا کہ تم لوگ کیسے برے لوگ ہو۔ اس سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ظرف کا اندازہ ہوتا ہے، ان کے اعلیٰ اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر طے یہ کیا کہ گھر جا کر اپنے والد کو بتائیں۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کے قتل کی اطلاع دی تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا انما اشکو بستی و حزنی الی اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ تو انتہائی غم کا عالم تھا ان کا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روتے ہوئے دھاڑے مارنے کی آواز سنی، حالانکہ آپ آخری صفوں میں تھے، تو آپ یہ پڑھ رہے تھے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ تو بے شک کہہ رہے بس میں تو اپنے رب سے شکایت کرتا ہوں، میں کسی اور سے شکایت نہیں کرتا۔ غم کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو بے قراری پیدا ہو جاتی ہے وہ حزن ہے، تو اپنے رب سے شکایت کر رہے ہیں، اس کے در کو پکڑ لیا ہے، اسی سے کہہ رہے ہیں اپنے سارے غموں کا حال۔ پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے، اب یہ بھائی جو ہیں یہ تیسری مرتبہ مصر آئے ہیں، اب یہ باپ کے حکم پہ کہ جاؤ جا کے تلاش کرو، ذرا پتہ کرو بنیامین کا۔ تو تیسری مرتبہ مصر میں داخل ہوئے تو اور انہیں یہ کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، تو اور ہمیں غلہ بھی چاہیے، اور کہہ رہے ہیں ہم پر صدقہ کر دیں۔
یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جزا دیتا ہے۔ تو یہ حال دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ بھائیوں کی جب بے بسی دیکھی انہوں نے اور صدقے کا سوال کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور سارے گھر والوں کو بلا لیا۔ اس نے کہا کیا تمہیں پتہ چلا؟ حل علمتم، تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے، اذ انتم جاہلون، کہ جب تم نے نادانی سے کام لیا تھا۔ تو بھائی ایک دم حیران رہ گئے کہ یہ اس جگہ پر، اس سرزمین پر کون جاننے والا نکل آیا، کسے کیسے پتہ چل گیا؟ تو انہوں نے فوراً یہ کہا، قالوا انک لانت یوسف، کیا کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر بہت احسان فرمایا ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، مشکلات میں اللہ ہی سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا، اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو یہی وہ مضمون ہے تقوی کا، صبر کا، احسان کا، جو کہ پوری سورہ یوسف میں بتانا مقصود ہے۔ ہر عمل جو ہے وہ تقوی کی تصویر ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا، بلکہ ان کی درخواست کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت اور رحم کی درخواست بھی کرنے لگے۔ پھر وہ جو شخص خوشخبری لے کے گیا تھا، تو وہ قمیض کہا کہ یہ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب اس نے وہ قمیض کو ان کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں۔ پھر ان بیٹوں نے اپنے باپ سے بھی معافی مانگی کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہماری گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیجئے، بے شک ہم بہت خطا کار ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے جلدی دعا کروں گا، یعنی اسی وقت فوراً نہیں کی، بلکہ تہجد کے وقت کا انتظار کیا کہ اس میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت پہ پہنچنا سکھایا۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، اور مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، یعنی اس وقت مجھے فوت کر جب میں تیرا فرما بردار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے سنا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں ان کا ساتھ چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ تو قیامت کے دن صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش اور دعا صرف یوسف علیہ السلام ہی کی نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکوں کا ساتھ عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس دن جب وہ ان کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حال میں اس دنیا سے اٹھائے جب ہم اس کے فرما بردار ہوں۔ جلدی سے ایک ریویو کر لیتے ہیں، جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا، بہترین واقعہ۔ پھر سورہ یوسف جو ہے وہ برے عزیز و قارب سے محبت کرنے اور درگزر کرنا سکھاتی ہے، ان سے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاندان والوں سے معاملہ کرنا سکھا دے، درگزر کرنا سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اے ہمارے رب، ہم کو اپنی ایسی محبت دے دے کہ ہم تیری رضا کے کام کرنے والے ہوں، اس دنیا میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں۔ پھر کرپٹ معاشرے میں ایمان والوں کا تقوی جو ہے وہ ان کو بچاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں تقوی عطا کر دیں، ہمیں متقین میں شامل کر لیں۔ اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنا ایسا ڈر عطا فرمائیے جو ہم کو تمام گناہوں سے بچا لے، اور اصل حسن اور کردار اعمال کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کرداروں کو بلند فرما دے، ہمارے عملوں کو خوبصورت بنا دے، اور خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا خواب صرف اسے سنایا جائے جس سے محبت ہو یا جو خیر خواہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سکھا دی، نیند کے بارے میں، خواب کے بارے میں، ہر معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ تو اے ہمارے رب، ہم تیری شریعت کو، تیرے معاملات کو، تیرے احکام کو ہر چیز میں اپلائی کرنے والے ہوں۔ پھر اسلام میں بتا دیا گیا کہ منہ بولے باپ، بہن، بھائی، بیٹا بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکام پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ پھر شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ گناہ کر لو اور پھر اس کے بعد توبہ کر لو۔ اللہ ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بلند مقامات پر پہنچنے کے لیے کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی مشکلات کو دور کر دے اور ہمیں بلندی پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر بتایا گیا کہ ایمان اور حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور کسی کی نعمت پر حسد کرنے کے بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں زیادہ کر دے، ہمیں حسد سے بچا لے اور ہمیں حاسدین کے شر سے بچا لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آزمائش میں صبر جمیل کی بہترین مثال بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنا سکھا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صابرین میں شامل کر لیں، کیونکہ جو صبر کرتا ہے انہیں اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، تو اسلام نے ان فتنوں سے بچانے کے لیے پورا نظام نافذ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام کو نافذ کرنے والا بنا دے۔ فتنوں کے دور میں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بچا لے، ان کو تقویٰ عطا فرمائے۔ ہماری بیٹیوں کو بچا لے، ان کو حضرت مریم علیہ السلام جیسا تقویٰ عطا فرمائے۔ پھر ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کسی حال میں بھی قبول نہیں ہے، یعنی کیسا بھی ماحول ہو، ان کو کچھ بھی مل رہا ہو، آسائشیں مل رہی ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی میں وہ رہنا پسند نہیں کرتے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو علم و حکمت عطا فرماتے ہیں اور بہترین جزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرما دیجئے، ہمیں حکمت عطا فرما دیجئے، ہمیں بہترین جزا دیجئے ہمارے اعمال کی، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی بلند اخلاق کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے وہ محسن اور صدیق کہلائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں شامل کر دیجئے، ہمیں صدیقین میں شامل کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے مظالم کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ بھی ہمارے دل کو اتنا بڑا کر دیجئے کہ اس میں اتنی طاقت دے دیجئے کہ وہ رشتہ دار، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ہم ان کو کھلے دل سے معاف کر سکیں، آپ کی رضا کے لیے معاف کر سکیں۔ اور قیامت کے دن صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش اور دعا صرف یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو ہم بھی اے ہمارے رب آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اس وقت موت دیجیے گا جو آپ کی فرما برداری پر ہو، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ